प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है माइंड, जो 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग 5.9 है और रॉटन टोमेटोज पर ये 27 पे है। चलें मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जो माइक को एयरपोर्ट पे खुदाफिज कह रही होती है, जो हेलीकॉप्टर पर अपने अगले मिशन पे जा रहा होता है। और अगले सीन में हम माइक और उसके स्पॉटर टॉमी को देखते हैं जो एक चट्टान पर अपने टारगेट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। टॉमी एक बातूनी बंदा होता है और माइक एक संजीदा मिजाज का मालिक होता है। और फिर वो कुछ पैदल लोगों को देखते हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियों को उनकी तरफ आता देखते हैं। 65 साल का दहशतगर्द सैयद आसिफ माइक का टारगेट होता है और तब टॉमी को रेडियो सिग्नल मिलता है कि माइक उसे हिट करे। और तब माइक को पता चलता है कि ये सब शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। टारगेट दूल्हे का बाप है। दुल्हा दुल्हन टारगेट की रुकावट बन रहे थे और माइक को ऑर्डर मिलता है कि उनको भी टारगेट के साथ मार दो, लेकिन माइक किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता और वो कमांड सेंटर से झूठ बोलता है कि टारगेट खो गया है। और तब ही वो दोनों दुश्मन को दिख जाते हैं और फिर गोलियां चलती हैं और टारगेट भाग जाता है। माइक और टॉमी उनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका पीछा करते हैं और भागते हुए उनका GPS डैमेज हो जाता है और वो चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। और टेररिस्ट उनकी तरफ आ ही रहे होते हैं कि माइक एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और उनको दूसरी सिमत भेज देता है। और तब वो दोनों वहां से बआसानी निकल आते हैं और फिर उन्हें हाई कमांड से पता चलता है कि सहरा में से 5 घंटे की मुसाफिर के बाद उन्हें एक गाँव में पहुँचना है जहां से उन्हें ले लिया जाएगा। और वो मौसमी तूफान और झुलसा देने वाली गर्मी में पैदल चलते हैं। टॉमी माइक को अपनी बातों से महसूस करता है, लेकिन माइक चुप होकर उसकी बातें सुनता है। टॉमी उसे बोलने के लिए कहता है और वो उसे बताता है कि गर्लफ्रेंड के साथ शादी को प्रपोज करने के लिए उसे दिक्कत पेश आ रही है। टॉमी ये सुनकर हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है और इसके मुतालिक उसे कोई नसीहतें भी करता है। और फिर हवा से एक वार्निंग साइन उनके पाँव में आके गिरता है। माइक उसे संजीदगी से लेता है और उसे बताता है कि पिछले 40 सालों में इस सहरा में 33 मिलियन लैंड माइन्स बिछाई गई हैं, लेकिन टॉमी इस बात को सीरियस नहीं लेता। लेकिन माइक एहतियात से काम लेता है। टॉमी उसके सामने जमीन पर पाँव मार कर चलता है और उसे इतना ज्यादा सोचने से मना करता है। और अचानक एक क्लिक की आवाज आती है और धमाका हो जाता है और माइक टॉमी की मदद के लिए जाने ही वाला होता है कि एक और क्लिक की आवाज आ जाती है। उसने अपना पाँव लैंड माइन पे रख दिया था और वो साकित हो जाता है। और जब धूल हटती है तो पता चलता है कि टॉमी अभी जिंदा है, लेकिन उसकी दोनों टांगें एक्सप्लोजन की वजह से उड़ गई हैं। टॉमी दर्द में चिल्ला रहा होता है। माइक वहाँ खड़ा उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है और साथ ही उसे उसके बेटे का बताता है, जिससे उसको कुछ मोटिवेशन मिलती है। और वो मॉर्फिन का इंजेक्शन निकालकर खुद को इंजेक्ट करता है और फिर अपने रेडियो की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और नहीं पहुंच सकता। और तब माइक कहता है कि वो लैंड माइन से अपना पाँव उठा रहा है ताकि वो टॉमी की मदद कर सके। माइक क्या सराई करता है कि शायद ये जंग आलूद है, लेकिन टॉमी उसे ऐसा करने से मना करता है और गन निकालकर अपने सर पे लगा देता है और माइक से कहता है हालात कैसे भी हों खुद को बचाना, और खुद को गोली मार देता है। माइक ये सब देखकर बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो बेबस होता है। वो सहरा में फंस चुका था और हिल भी नहीं सकता था। अब वो एक घुटने पे बैठने की कोशिश करता है और टॉमी का रेडियो लेने का सोचता है जो काफी दूर पड़ा हुआ था। और वो जूते के तस्मे के साथ कुल्हाड़ी बांधकर बैग को अपनी तरफ खींचता है और तब उसे पता चलता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है। दूसरी बैटरी टॉमी के पास है और अब वो उदास हो जाता है और वो बैटरी को आर्जी तौर पर सूरज की रोशनी से चार्ज करने में कामयाब हो जाता है। और फिर वो अपनी हाई कमांड से रब्ता करता है और मदद मांगता है और वो उसे बताते हैं कि हेलीकॉप्टर्स वहाँ के तूफान की वजह से नहीं आ सकते और अगर सब ठीक रहा तो हम 52 घंटों में तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे। वो उनका जवाब सुनकर बहुत डिसअपॉइंट होता है और मेजर उसे घड़ा खोदने के लिए कहता है कि इससे तुम्हारी जान बच सकती है लेकिन टांगे नहीं। लेकिन माइक इंतजार करने के लिए अपनी वॉच पर टाइमर सेट करता है और देखता है कि बहुत जोर का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो वहाँ जम के बैठा रहता है। और जब तूफान चला जाता है तो उसे पता चलता है कि टॉमी की बॉडी उसके पास आ गई है। वो टॉमी से बैटरी निकाल लेता है, लेकिन उसका रेडियो उसकी पहुंच से दूर चला जाता है
کافی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور مائک کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی بےتابی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گولی مارنے والا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر ایک صحرائی پر پڑتی ہے جو صحرا میں زگ زیگ چل رہا ہوتا ہے اور وہ شور مچا کر اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور ساتھ ہی اسے لینڈ مائنز کے بارے میں مطلع کرتا ہے، لیکن صحرائی اس کی نقل اتارتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے اور ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ اسے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور اسے پانی کی بوتل دیتا ہے اور پیاس سے اتنا بےتاب ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنا پیشاب پینے والا ہی ہوتا ہے کہ اسے دور سے صحرائی بچی آتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ اسے پانی دیتی ہے جس سے اسے بہت سکون ملتا ہے اور وہ بچی بھی اسے وہاں سے ہٹنے کا کہتی ہے، لیکن مائک نہیں مانتا اور مائک اس سے ریڈیو لانے کا کہتا ہے جو اس کو سمجھ نہیں آتی، اور جب بار بار کہنے پر بھی اسے سمجھ نہیں آتی تو مائک اس پر غصہ کرتا ہے اور وہ بچی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ رات ہونے پر وہاں کا ٹیمپریچر بہت حد تک نیچے آ جاتا ہے اور مائک اپنے لیے آگ جلا لیتا ہے اور پھر اسے جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اپنا فون نکالتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ جینی کی پکچرز دیکھنے لگتا ہے اور اسے ویڈیو ملتی ہے جس میں جینی کہتی ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مائک کو جنگ جیت کر جتنی جلدی ہو سکے واپس آنا ہے۔ یہ سب سن کر مائک بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے ڈر لگ جاتا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ مائک بری طرح سے تھک چکا ہوتا ہے اور اس کی آگ بھی بجھ چکی ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وحشی جانور اس کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اور جب وہ ایک جانور کو گولی مارتا ہے تو وہ مائن پہ جا گرتا ہے اور دھماکے کی وجہ سے باقی سارے جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اگلی صبح وہی صحرائی آدمی اس کے پاس آتا ہے اور حیرت سے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے پوری رات اتنی ٹھنڈ میں وحشی جانوروں کے درمیان گزاری، اور وہ پھر اس دفعہ اس کو وہاں سے ہٹنے کا کہتا ہے، لیکن مائک منع کر دیتا ہے اور مائک اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ جانتا ہے کہ مائنز کہاں پر بچھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زگ زیگ چلتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ زگ زیگ چلنا سیدھا چلنے سے بہتر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ مائنز کہاں پر بچھی ہوئی ہیں۔ اور مائک اسے اپنا ریڈیو لانے کے لیے کہتا ہے اور وہ صحرائی آدمی اس کو ریڈیو دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب مائک اپنی گھڑی دیکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی مدد آنے میں 24 گھنٹے باقی بچے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ اسے فریب نظر آنے لگ جاتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ ٹامی اٹھ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ خیالی ٹامی اسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ اسے وہاں سے زندہ نکلنا ہے۔ سورج پھر غروب ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی میں کی ہوئی غلطیوں کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ جینی کو چھوڑا اور مشن پر آ گیا، اور اب اسے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں نے اسے گھیر لیا ہے اور وہ اندھیرے میں ادھر ادھر گولیاں چلاتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جانور اس کے آس پاس مرے ہوئے ہیں، بے شمار ہونے کے باوجود وہ انہیں مارنے میں کامیاب ہوا۔ مائک اس صحرا میں بالکل اکیلا تھا اور اس کا پاؤں مائن کے اوپر تھا اور پچھلے 45 گھنٹوں سے ہلا تک نہیں تھا، اور تب ہائی کمانڈ اس سے رابطہ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ریسکیو مشن تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اور اگر وہ مزید 17 گھنٹے انتظار کر سکتا ہے تو وہ اسے لینے آ رہے ہیں۔ مائک کا صبر ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اور تب میجر اسے کہتا ہے کہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور وہ جینی ہوتی ہے اور اس سے پاگلوں کی طرح معافی مانگتا ہے کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا اور مشن پر آ گیا، اور تب اسے فریب ہوتا ہے کہ صحرا میں جینی کوچ کے اوپر اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی طاقت جواب دے رہی ہوتی ہے، وہ گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ صحرائی آدمی کہیں سے آ کے اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے زخم ٹھیک کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میرا پاؤں بھی مائن کے اوپر آ گیا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، اور ٹانگ ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی میں سب کچھ ضائع ہو گیا، اور ٹانگ ضائع ہونے کا درد اس وقت ختم ہوا جب وہ اپنی بیوی اور بچی سے ملا، اور اس آدمی نے بتایا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ مائک اسے کہتا ہے کہ کوئی شک نہیں، اور وہ اتنا لکی ہے کہ اس کی اتنی پیاری بیٹی ہے جو اس کے لیے پانی لے کے آئی تھی، جس پر وہ صحرائی آدمی مسکراتا ہے، اور تب وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی اب زندہ نہیں ہے، وہ بھی مائن کی وجہ سے مر گئی ہے، کیونکہ ہم مائنز نکال کے وہاں پر ٹن کے ڈبے رکھ رہے تھے تاکہ ہمیں گھومنے پھرنے میں آسانی ہو۔ پھر اچانک سے اس کی بیٹی آتی ہے اور پھر اپنے فادر کو لے کے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ مائک کو پھر سے فریب ہونے لگتے ہیں اور اسے نظر آتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو اس کے سامنے مارا کرتا تھا اور ساتھ ہی اپنی فرینڈ کے ساتھ بتائے ہوئے اچھے وقت کو دیکھتا ہے۔
اور اسی وقت ریڈیو سے آواز آتی ہے اور آگے سے ریسکیو ٹیم اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپنی لوکیشن بتاؤ، اور وہ اس کے لیے فلیئر اٹھا کے اسے جلانے ہی والا ہوتا ہے کہ مووی کے شروع والے ٹیررسٹ اس پہ گولیاں برساتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آس پاس کے مائنز پھٹنے لگتے ہیں اور وہ فلیئر اس کے ہاتھ سے اڑ کر دور چلا جاتا ہے۔ وہ جوابی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اسے جینی کی موٹیویشن یاد آتی ہے اور وہ زمین پر گولیاں برساتا ہے جس کی وجہ سے مائنز پھٹنے لگتے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس دھول میں گم ہو جاتا ہے اور اپنی سنائپر اٹھا کر ان کو مار دیتا ہے۔ ریسکیو ٹیم پاس سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن فلیئر اس کے پاس نہیں ہوتا۔ پھر اسے اس آدمی کی بات یاد آتی ہے کہ تمہیں بڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر وہ آگے قدم بڑھاتا ہے اور کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، اور وہاں مائن کی جگہ ٹن کین پڑا ہوتا ہے، شاید اس بچی نے رکھا ہوگا جب وہ زندہ تھی، اور اس آدمی کے الفاظ اسے بار بار یاد آتے ہیں کہ آگے بڑھو اور اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ، لیکن اس کا ڈر اسے ایسا کرنے سے روکتا تھا۔ مائک کو ایک گولی کے زخم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب مائک کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ اس سے زندہ رہنے کی خوشی تھی یا وہ غصے کی وجہ سے رو رہا تھا؟ تب وہ فلیئر اٹھا کے اسے استعمال کرتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور اسے ریسکیو ٹیم اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں مائک اپنے گھر لوٹ جاتا ہے اور جینی ایئرپورٹ پر اسے ریسیو کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور وہاں مائک اسے پرپوز کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی اکیلا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ پیارے دوستو، ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور نوٹیفیکیشن بھی آن رکھیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔